اوپر سے ایک اور حکم نہ، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے رشتہ کروایا ہے اور میرا پسندیدہ صحابی ہے، میرا آزاد کردہ غلام اور جناب میرا منہ بولا بیٹا، تو اس کا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ جوڑنے کے اندر تگ و دو کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اوپر سے یہ حکامات نازل کر دیے کہ آزاد کردہ غلام جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں۔ اب یہ جو اصول چلتا آ رہا تھا مشرکین مکہ کا منہ بولے بیٹے والا، اللہ نے وہ ختم کر دیا، اور اللہ نے مزید مہر لگانے کے لیے حکم نازل کر دیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ علیحدگی ہو اور آپ اس کے ساتھ شادی کریں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیٹا بنا کے مزید اس کو مہر لگانے کے لیے شادی کروا دی، ویسے ہی اللہ نے اس حکم کو ختم کیا اور مزید مہر لگانے کے لیے کہا کہ آپ شادی کریں، کیونکہ منہ بولے بیٹے کو اگر حقیقی بیٹا سمجھا جائے تو حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ تو سسر شادی نہیں نہ کر سکتا کہ اپنی بہو کے ساتھ چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے۔ تو اللہ نے مزید مہر لگانے کے لیے اور یہ مسئلہ قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے، اور یہ مسئلہ رچا بسا تھا مشرکین مکہ میں، ویسے حل نہیں ہونا تھا۔